السلام علیکم۔ آج کا یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو جو باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں آپ انہیں غور سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویلکم بیک ٹو حلال ایکسپیریمنٹس۔ آج جو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑی ہی ضروری بھی ہے ہمیں جاننے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا، الگ الگ آیات اس کی نازل ہوتی گئی الگ الگ موقعوں پر۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی اور ہدایت ملی وہ لوگ ایمان لے آئے اس قرآن پر، اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملی یعنی کہ جو فاسق تھے وہ اس پر ایمان نہ لائے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ان کے پاس بھی طرح طرح کے بہانے تھے اسے نہ ایکسیپٹ کرنے کے۔ انہی قرآن کی آیات کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان بھی لے کے آئے، اور انہی قرآن کی آیات پر اعتراض کر کے بہت سے لوگوں نے اسے اپنے کفر کا بہانہ بھی بنایا۔ جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کا مفہوم ہے کہ انہی قرآن کی آیات سے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طرح کے جانوروں کے بارے میں بتایا ہے قرآن میں، جیسے کہ فیل یعنی کہ ہاتھی، جیسے کہ نمل یعنی کہ چیٹی، یا پھر عنکبوت جیسے کہ اسپائڈر یعنی کہ مکڑی، اور بھی بہت سارے جانور۔ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے مچھر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مشرکین تھے یعنی کہ جو بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، جو اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، انہیں لگا کہ انہیں یہ موقع بڑا ہی اچھا مل گیا اسلام کی کمی نکالنے کا یا قرآن کی کمی نکالنے کا۔ تو انہیں لگا کہ اللہ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے اپنی شان کو بتانے کے لیے قرآن میں، وہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ ایک چھوٹی سی چیز جس کا کوئی بہت بڑا وجود نہیں ہے، نہ تو اس کی کوئی قدر ہے، نہ تو یہ کچھ کام کی چیز ہے، ایک دم بیکار کی چیز ہے، ایک دم چھوٹی سی چیز ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس میں، کوئی جیسے کہتے ہیں نا انجینئرنگ اس میں کوئی نہیں لگی کسی بھی طرح کی، تو اس کا اگزامپل کیوں دیا؟ اس چھوٹی سی چیز کا جو اگزامپل دیا گیا ہے، یہ اگزامپل اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اتنا چونکا دینے والا اور اتنا امیزنگ اگزامپل ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کرو گے۔ ایک چھوٹے سے مچھر کے اندر کیا کیا کمال کی چیزیں ہیں، کیا کیا میکینزمز ہیں، اور کیا کیا اس میں اللہ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، سسٹم بنایا ہوا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں بھی میل اور فیمیل کا ایک فرق کیا گیا ہے، یعنی کہ میل مچھر بھی ہوتا ہے اور فیمیل مچھر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نر مچھر اور مادہ مچھر ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں ایسا سسٹم ہے جس سے ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا جا سکے۔ ایک مچھر کے سر یعنی کہ ہیڈ میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے اندر 3 دل ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی فنکشننگ ہوتے ہیں۔ اس کے دونوں سائڈ میں 3 پنکھ ہوتے ہیں، اور آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین بھی لگی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، جس سے وہ انسانی سکن کو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہاں پہ انسانی سکن ہے، اسے پہچان سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک لوکل اینستھیٹک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ جب یہ انسانوں کا خون چوسے یا پھر اپنا جو ڈنک ہوتا ہے وہ انسان کی کھال میں لگائے اور اسے اندر کرے تو اسے کوئی درد نہ ہو۔ اور اس کے اندر ایک بلڈ ٹیسٹ کرنے والی بھی ایک مشین لگی ہوتی ہے، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہر ٹائپ کے بلڈ کو نہیں سک کرتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں اور جن کو کم کاٹتے ہیں، تو ان مچھروں کے اندر یہ سارا سسٹم پہلے سے ہوتا ہے۔ اور اگر اتنا ہی کافی نہیں تھا تو ان مچھروں کے اندر ایک اور مخلوق پائی جاتی ہے، ایک اور کریشن پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مچھروں سے ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو ان کے اندر ڈینگی وائرس ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، ایک وزڈم ہے، لیکن آپ کمپلیکیشنز دیکھو کہ ایک مخلوق جو کہ آلریڈی اتنی چھوٹی سی ہے یعنی کہ مچھر، اس کے اندر ایک اور مخلوق رہ رہی ہے، مچھر اس کی میزبانی کر رہا ہے، مچھر ہوسٹ ہے، اس کا وائرس ہوتا ہے، جیسے ڈینگی وائرس، ڈینگو پھیلانے والا جو وائرس ہوتا ہے، وائرس ایک بیکٹیریا سے بھی 200 گنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیٹیل ہے اللہ کی کریشن۔ تو یہ اگزامپل کی اب تھوڑی سی گہرائی آپ کو پتہ چلی ہوگی کہ کتنا گہرا ہو سکتا ہے یہ، ابھی اور بھی، کیونکہ ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں تو ہمیں شاید نہیں پتہ، آگے چل کے شاید پتہ چلے۔ اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔ السلام علیکم۔